اس نفس نے دوزخ بھڑکا دی ہے، اس پر پھونک مار دے، اے وہ کہ تیری پھونک دریا کی ہمت سے بڑھ کر ہے۔ وہ نفس مکار سمندر ہے، جھاگ دکھائی دیتا ہے۔ دوزخ ہے، مکر سے معمولی حرارت دکھائی دیتا ہے، تیری نگاہ میں اس وجہ سے مختصر نظر آتا ہے تاکہ تو اس کو حقیر سمجھے اور تیرا غصہ حرکت میں آ جائے۔ جیسا کہ لشکر بہت تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مختصر نظر آیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اے ضیاء الحق، تمہارا پھونکنا اس دوزخ کی آگ کو بجھانے میں سمندر سے بھی زیادہ ہے۔ نفس بظاہر حقیر معلوم ہوتا ہے لیکن شدید تباہی کا سبب ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ نفس تمہیں چھوٹا نظر آتا ہے، ورنہ اس سے مقابلہ کی ہمت چھوڑ بیٹھتے۔ جنگ بدر میں دشمنوں کو حقیر کر کے دکھانے کی یہی مصلحت خداوندی تھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بلا جھجک حملہ کر دیا۔ اگر زیادہ دیکھتے، اس سے ہچکچاتے، یہ دکھاوا اللہ تعالی کا کرم تھا، ورنہ اے احمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بددل ہو جاتے۔ ان کو اور ان کے ساتھیوں کو کم دکھایا۔ اللہ تعالی نے ظاہری و باطنی جہاد یہاں تک کہ آپ کو سہولت میسر کر دی، جبکہ انہوں نے دشواری سے منہ نہ موڑا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کافروں کی فوج زیادہ نظر آتی تو حملہ کرنے میں پس و پیش کرنا پڑتا۔ جنگ بدر کا جہاد باطنی بھی تھا اور جسمانی بھی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ان کو کم دکھانا کامیابی تھی، اس لیے کہ اس طرح دکھانا ان کے لیے عید کا دن تھا۔ کم دکھانا بہت مبارک دن تھا، کیونکہ اللہ تعالی ان کا دوست اور رہنما تھا۔ وہ شخص جس کا کامیابی میں خدا مددگار نہ ہو، سمجھ لے اس کو خرگوش نر شیر نظر آتا ہے۔ اس پر افسوس ہے اگر دور سے 100 کو ایک سمجھ بیٹھے تاکہ دھوکے میں حملہ کر بیٹھے، چونکہ اس کو ذوالفقار ایک نیزہ نظر آتی ہے، چونکہ اس کو نر شیر ایک بلی نظر آتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کم نظر آئے، یہی فتح مندی کا سبب بنا جس سے خوشی حاصل ہوئی۔ یہ کم نظر آنا اللہ کا کرم تھا۔ اللہ کی مدد جس کے شامل حال نہ ہو، اس کو کم دشمن کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے اور وہ دشمن کو قوی سمجھتا ہے۔ دشمنوں کا کم نظر آنا کبھی اللہ کے کرم سے ہوتا ہے اور کبھی قہر سے۔ کفار کے ساتھ قہر کا معاملہ تھا تاکہ دھوکہ کھا کر جنگ میں کود پڑیں اور شکست کھائیں۔ ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تاکہ بے وقوف ہمت کر کے جنگ کر بیٹھے اور خدا ان کو تدبیر سے پنجے میں پکڑ لے، تاکہ اپنے پیروں سے آئے ہوئے ہوں آگ کی بھٹی کی جانب۔ وہ بے وقوف گھاس کا تنکا نظر آتا ہے تاکہ تو جلد پھونک مار دے اور اس کو فنا کر دے۔ خبردار، وہ ایسا ہے کہ اس نے پہاڑوں کو اکھاڑ دیا ہے، جہاں اس کی وجہ سے روتا ہے اور وہ ہنستا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مبتدی کو نفس ایک حقیر چیز معلوم ہوتا ہے اور اس کی اصلاح کو معمولی بات سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بہت خطرناک ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے،
یہ نہر کا پانی ٹخنے تک نظر آتا ہے، اوج بن انق جیسے سینکڑوں اس میں ڈوب گئے ہیں، اس کو خون کی موج مشک کا ٹیلا نظر آتی ہے، اس کو دریا کی گہرائی خشک زمین نظر آتی ہے۔ اندھے فرعون نے اس دریا کو خشک دیکھا، یہاں تک کہ مستی اور طاقت سے اس میں گھس پڑا۔ جب گھس جاتا ہے دریا کی تہ میں ہوتا ہے، فرعون کی آنکھ کب دیکھتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نفس نے بڑے بڑے انسانوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ نفس کی مثال ہے کہ بظاہر معمولی دریا معلوم ہوتا ہے لیکن بڑے سے بڑے انسان کو ڈبو دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے آنکھ بینا بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمق کا ہمراز کب بنتا ہے، شکر سمجھتا ہے، وہ خود قاتل زہر ہوتی ہے، وہ ٹھیک راستہ سمجھتا ہے، وہ چھلاوے کی آواز ہوتا ہے۔ اے آسمان، تو آخری زمانے کے فتنے میں تیزی سے گھومتا ہے، آخر کچھ تو امن دے، تیرا تیز خنجر ہمارے قتل کے در پہ ہے، زہر آلود نشتر ہمارے مارنے کے در پہ ہے۔ اے آسمان، اللہ تعالیٰ کے رحم سے رحم کرنا سیکھ لے، چونٹیوں کے دل پر سانپ کی طرح نہ کاٹ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بصیرت اہل حق کو حاصل ہوتی ہے، فرعون احمق اس کا مستحق نہ تھا۔ چھلاوا جو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس ذات کا واسطہ جس نے تیرے گنبد کے چرغے کو اس گھر پر گھمایا ہے کہ دوسرے طریقے پر گھوم اور رحم کر، اس سے قبل کہ تو ہمیں تباہ کر دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یہ قسم ہے اس کا جواب اگلا شعر ہے، یعنی تیری گردش ہماری تباہی کے لیے نہ ہو، زمانے نے ہمیں پرورش کیا ہے۔ یہ مولانا نے عام شاعرانہ انداز اختیار فرمایا ہے، ورنہ زمانے کی گردش نہ آبادی کا سبب ہے نہ بربادی کا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس شاہ کا واسطہ جس نے تجھے شفاف پیدا کیا اور اس قدر مشعلیں تجھ میں پیدا کیں، تجھے اس قدر آباد اور باقی رکھا کہ دہریا نے تجھے ازلی سمجھا۔ خدا کا شکر ہے ہم تیری ابتدا کو سمجھ گئے، انبیاء نے تیرا راز کہہ دیا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مکان نو پیدا ہے، مکڑی نہیں جو اس میں کھیل رہی ہے۔ مچھر کیا جانے کہ یہ باغ کب سے ہے، اس لیے کہ وہ موسم بہار میں پیدا ہوا، اسی میں اس کی موت ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ شخص جو خدا کے وجود کا قائل نہ ہو اس کو دہریہ کہتے ہیں، اور تمام مادی تصرفات خود مادہ کی طرف منسوب کرے۔ مکڑی اپنے جالے کو ازلی سمجھ سکتی ہے، مچھر باغ کی ابتدا اور انتہا سے نا واقف ہوتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، سست حال کیڑا جو لکڑی میں پیدا ہوا، وہ پورا ہونے کے وقت سے لکڑی کو کب جانتا ہے، اور اگر کیڑا اس کی حقیقت کو جان لے وہ عقل ہوگا، اس کی صورت کیڑے کی ہوگی۔ عقل اپنے آپ کو مختلف رنگوں میں ظاہر کرتی ہے، پری کی طرح، پری سے بھی کوسوں دور ہے۔ پری کیا چیز ہے، فرشتوں سے بھی بالا ہے، تو مکھی کے پر رکھتا ہے، پستی کی طرف پرواز کرتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ وہ کیڑا جو درخت کی لکڑی میں پیدا ہوتا ہے اور اس درخت کی ابتدا سے ناواقف ہوتا ہے، وہ کیڑا جو درخت کے حادث ہونے کو سمجھ جائے بظاہر کیڑا ہے، لیکن دراصل وہ عقل مجسم ہے۔ عقل ایک مجرد چیز ہے جو کیڑے کی شکل میں متشکل ہو سکتی ہے جیسے جن اور پری، بلکہ وہ پری سے بھی بہت زیادہ لطیف چیز ہے۔ عقل فرشتہ سے بھی زیادہ مجرد ہے۔ دہریہ اور عام انسان کی عقل کی پرواز مکھی کی طرح پستی کی طرف ہے، جو عالم کے حادث ہونے کی طرف پرواز نہیں کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگرچہ تیری عقل عالم بالا کی طرف پرواز کرتی ہے، تیری تقلید کا پرندہ نیچے کی طرف چکتا ہے۔ تقلیدی علم ہمارا وبال جان ہے، وہ مانگی ہوئی چیز ہے اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے۔ اس عقل سے بیگانہ ہو جانا چاہیے، دیوانگی اختیار کر لینی چاہیے۔ جس کو تو اپنا فائدہ سمجھتا ہے اس سے گریز کر، زہر پی لے، آب حیات کو بہا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ دہریہ اور عام انسان میں بھی عقل ہے جو عالم کے حدوث کا ادراک کر سکتی ہے، لیکن اس کا تقلیدی علم مانع بنتا ہے۔ تقلیدی علم حقیقت تک نہیں پہنچاتا اور انسان اس سے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تقلیدی علم سے جہل اور دیوانگی کی بے عقلی بہتر ہے۔ ناقص عقل جس کو اچھا سمجھے اس کو برا سمجھنا چاہیے۔ ناقص عقل جس کو زہر سمجھے وہ دراصل آب حیات ہے، اور جس کو آب حیات سمجھے وہ زہر ہے۔ ناقص عقل والا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، جو تیری تعریف کرے اس کو بھلا کہہ، نفع اور سرمایہ مفلس کو قرض دے دے، امن کی جگہ کو چھوڑ، خوف کی جگہ میں رہ، عزت کو خیر بات کہہ دے اور کھلم کھلا رسوا بن۔ میں نے دور اندیش عقل کو آزما لیا، اس کے بعد اپنے آپ کو دیوانہ بناؤں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ناقص عقل والا انسان اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ منہ پر تعریف کرنے والے کو برا بھلا کہہ دو، اور منہ پر تعریف کرنے کے نفع اور سرمایہ کو نیکیوں سے مفلس کے سپرد کر دو۔ ناقص عقل جس جگہ کو امن کی جگہ سمجھے اس کو چھوڑ کر اس جگہ جاؤ جس کو وہ ڈر کی جگہ سمجھتی ہے، جس کو وہ عزت سمجھتی ہے اس سے گریز کرو، اور جس کو وہ ذلت سمجھے اسی کو اختیار کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے عذر گفتن دلقق با سید کے چرا فاحشہ بنکاح آورد، یعنی آقا سے ڈوم کا عذر کرنا کہ اس نے بدکار عورت سے کیوں نکاح کیا ہے۔ ایک رات ایک بڑے آقا نے ڈوم سے کہا، جلدی میں نے رنڈی سے نکاح کر لیا، مجھ سے یہ کھل کر کہنا چاہیے تھا تاکہ میں ایک پردہ نشین سے تیرا نکاح کر دیتا۔ اس نے کہا، تو نے تو پاک دامن پردہ نشینوں سے نکاح کیا، وہ رنڈی بنی اور میں غم سے گھلا۔ اس رنڈی سے میں نے جان کر نکاح کیا ہے تاکہ میں دیکھوں یہ آخر میں کیا بنتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ
دلقق کا مطلب ہے ڈوم، یعنی اس نے پردہ نشینوں کو برت کر رنج اٹھایا تو رنڈی سے نکاح کر کے تجربہ حاصل کرنے کی سوچی۔ اسی طرح عقل کے نقصانات محسوس کر کے دیوانگی کا تجربہ کرنا چاہیے جو کہ مفید ہوگی، جیسا کہ بہلول کے قصہ سے واضح ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے عقل کو بھی بہت آزمایا، اس کے بعد دیوانگی کا کھیت تلاش کروں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جس طرح اس ڈوم نے پردہ نشینوں سے عاجز آ کر رنڈی کا تجربہ شروع کیا، اسی طرح میں عقل سے عاجز آ کر دیوانگی کا تجربہ شروع کروں گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بحیلت در سخن آوردن سائل آں بزرگ را کہ خود را دیوانہ ساختہ بود، یعنی سوال کرنے والے کا تدبیر سے ان بزرگ کو باتوں پر آمادہ کر لینا جنہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا تھا۔ ایک شخص کہہ رہا تھا میں ایک عقل مند چاہتا ہوں، اس سے ایک مشکل میں مشورہ کر لوں گا۔ ایک شخص نے اس سے کہا ہمارے شہر میں اس بظاہر دیوانے کے علاوہ کوئی عقل مند نہیں ہے۔ بانس پر سوار ہو کر یہ فرمان بچوں میں اس کو دوڑا رہا ہے۔ دن رات گیند سے کھیلتا ہے، دنیا میں چھپا خزانہ ہے، دنیا کی روح ہے، صاحب رائے ہے اور چنگاری ہے، آسمان کا رتبہ والا ہے اور ستارے کا سوار ہے، اس کی عزت فرشتوں کی جان ہے، وہ اس دیوانگی میں چھپا ہوا ہے، لیکن ہر دیوانہ کو تو جان نہ سمجھنا، سامری کی طرح بچھڑے کے آگے ماتھا نہ ٹیکنا۔ جب ولی نے صاف صاف تجھ سے کہہ دیے غیب کے لاکھوں معاملے اور پوشیدہ راز۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے مصلحتاً اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ بانس کا گھوڑا بنا کر بچوں میں کھیلتے رہتے تھے، خاموش رہتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو بڑی دانائی کی بات کہہ دیتے تھے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنے آپ کو دیوانہ ظاہر کر رکھا تھا، شب و روز بچوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہیں، معرفت کے علوم کا چھپا ہوا خزانہ ہے، دنیا ان کی بدولت قائم ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تجھ میں وہ فہم اور وہ سمجھ نہ تھی، تو گوبر کو اگر سے نہ پہچان سکا۔ ولی نے جب جنون کو اپنا پردہ بنا لیا، اے اندھے تو اس کو کب پہچان سکتا ہے؟ اگر تیرے یقین کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، ہر پتھر کے نیچے ایک سپاہی دیکھ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو بھلے برے میں امتیاز نہ کر سکا جب ولی اصل حالت میں تھا اور تو اس کو نہ پہچان سکا، تو اب جب کہ وہ دیوانگی میں پوشیدہ ہے تو اس کو کیسے پہچان سکے گا؟ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس آنکھ کے سامنے جو کھلی ہوئی اور رہنما ہے، ہر کمبلی کی آغوش میں ایک کلیم ہے، اپنی ولایت کو ولی مشہور کرتا ہے، جس کو وہ خود چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے۔
عقل کے ذریعے کوئی اس کو نہیں پہچان سکتا، خصوصاً اس کو جس نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا۔ جب بینا چور نابینا کا سامان چرا لے، اندھا چور کو اپنی طاقت سے کب پکڑ سکتا ہے؟ اندھا نہیں پہچان سکتا ہے کہ اس کا چور کون ہے، اگرچہ سرکش چور اپنے آپ کو اس سے بھڑا دے۔ جب اندھے گڈڑی والے کو کتا کاٹ لے، وہ کاٹنے والا کتے کو کب پہچانتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ولی جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت سے روشناس کرا دیتا ہے۔ محض عقل سے کسی ولی کو نہیں پہچانا جا سکتا ہے۔ چور جیسے ادنا انسان کو عقل سے نہیں پہچان سکتا ہے، تو ولی جیسے اعلیٰ انسان کو عقل سے کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اندھا کاٹنے والے کتے کو محض عقل سے نہیں پہچان سکتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حملہ کردن سگ بر کور گدا، یعنی ایک اندھے فقیر پر کتے کا حملہ کرنا۔ ایک کتا کسی گلی میں اندھے فقیر پر مارکا کے شیر کی طرح حملہ کر رہا تھا۔ کتا غصہ سے فقیروں پر حملے کرتا تھا۔ چاند فقیروں کی خاک آنکھ میں لگاتا ہے۔ اندھا کتے کی آواز اور ڈر سے عاجز آ گیا، اندھا کتے کی تعظیم کرنے لگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بے بہرہ درویشوں کے درپے آزار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ چاند جیسے روشن دل ان کی خاک پاک کو سرما بناتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ اے شکار کے مالک اور اے شکار کے شیرا، غلبہ تجھی کو ہے، مجھے چھوڑ دے۔ اس دانا نے مجبوراً گدھے کی دم کی تعظیم کی اور اس کو نری کا لقب دیا۔ اس نے بھی مجبوراً کہا اے شیر، مجھ جیسے بودے شکار سے تجھے کیا ملے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اندھے نے کتے کی تعظیم میں یہ کہنا شروع کر دیا، مجبوری میں انسان گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے۔ نری جو ایک عمدہ قسم کا چمڑا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، تیرے دوست جنگل میں گورخر پکڑتے ہیں، تو اندھے کو پکڑتا ہے جو گلی میں گشت میں ہے۔ تیرے دوست شکار میں گورخر تلاش کرتے ہیں، تو گلی میں چالاکی سے اندھے کو ڈھونڈتا ہے۔ اس سدھے ہوئے کتے نے گورخر کا شکار کیا، اس بے ہنر کتے نے اندھے کا قصد کیا۔ جب کتے نے ہنر سیکھ لیا، گمراہی سے چھوٹ گیا، جنگلوں میں حلال شکار کرتا ہے۔ کتا جب صاحب علم بنا، چالاک و چست ہو گیا۔ کتا جب باخدا بنا، اصحاب کہف میں سے ہو گیا۔ کتا واقف ہو گیا کہ میرا شکار کون ہے، اے خدا وہ پہچاننے والا نور کہاں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ علم کی یہ فضیلت ہے کہ کتا بھی اس کو حاصل کر کے راہیاب ہو جاتا ہے، تو انسان علم حاصل کر کے کس قدر فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کا نام قطمیر ہے۔ کتے کو وہ نور عطا ہو جاتا ہے جس سے وہ اپنے مالک کو پہچان لے، اور اے خدا وہ نور ہمیں بھی عطا کر دے جس سے ہم اپنے مالک کو شناخت کر لیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اندھا نہیں پہچانتا ہے، یہ نہ پہچاننا آنکھ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ جہل سے مست ہے۔
تو زمین سے زیادہ بے آنکھوں والا اندھا کوئی نہیں ہے۔ یہ زمین اللہ کے کرم سے دشمن کو دیکھ لینے والی ہو گئی۔ موسیٰ کے نور کو اس نے دیکھا اور موسیٰ کو نوازا، قارون کو دھنسا دیا اور قارون کو پہچانا۔ ہر حرام زادے کو ہلاک کرنے کے لیے زلزلہ میں آ گئی۔ اے زمین تو پانی نگل لے، اللہ کی جانب سے سمجھ گئی۔ یا ارض ابلعی، یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اندھے کا نہ پہچاننا دراصل قلبی بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ زمین کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ پھر بھی پہچانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پہچانا اور اچھا معاملہ کیا۔ نیل کی زمین خشک ہو گئی اور وہ دریا کو عبور کر گئے۔ قارون کو پہچان کر دھنسا دیا، منکروں کو زلزلہ سے ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نجات کے لیے پانی کو نگل گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مٹی اور ہوا اور پانی اور چنگاریوں والی آگ ہم سے بے خبر ہے اور اللہ تعالی سے باخبر ہیں۔ ہم اس کی بالعکس خدا کے غیر سے باخبر ہیں اور باوجود اس قدر ڈرانے والوں کے خدا سے بے خبر ہیں۔ لا جرم اشفقنا منہا، یقیناً وہ تمام کائنات اس بارے امانت سے ڈر گئی۔ ان کی آمادگی حیوان کی صفات کی آمیزش سے سست ہو گئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عناصر اربعہ کی آنکھیں نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالی کو خوب پہچانتے ہیں۔ بالعکس انسان کی آنکھیں ہیں، غیر اللہ کو خوب پہچان لیتا ہے، لیکن باوجود انبیاء کے ڈرانے کے اللہ سے بے خبر بنا ہوا ہے۔ اشفقنا منہا، قرآن میں مذکور ہے کہ اللہ تعالی نے امانت کا بار آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر ڈالنا چاہا، لیکن وہ اس سے ڈر گئے اور اس کو قبول نہ کیا۔ ان کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے تحمل کے لیے حیوانیت کے اوصاف ضروری تھے، جن میں خدا سے غفلت کا مادہ بھی ہے۔ انہوں نے اس وصف سے ڈر کر امانت کے تحمل سے انکار کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کہا ہم سب اس زندگی سے بیزار ہیں کہ مخلوق کے ساتھ زندہ، خدا کے تعلق میں مردہ ہے۔ جب مخلوق سے جدا ہو جائے تو وہ یتیم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے قلب سلیم چاہیے۔ جب چور اندھے کا سامان چرا لیتا ہے، وہ اندھا دھند روتا ہے، جب تک چور اس سے نہ کہے کہ وہ میں ہوں، میں نے تیری چوری کی ہے کیونکہ میں ماہر چور ہوں۔ اندھا اپنے چور کو کب پہچان سکتا ہے؟ جبکہ وہ نہ آنکھوں میں نور رکھتا ہے نہ وہ روشنی۔ جب وہ کہہ دے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے تاکہ وہ سامان کی علامتیں بتا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مخلوق سے ایسا تعلق ہو کہ اگر وہ تعلق ختم ہو جائے تو انسان یتیم کی طرح بے سہارا رہ جائے۔ حیوانیت کے ہوتے ہوئے خدا سے انس قلب سلیم کا کام ہے جو ہمیں حاصل نہیں۔ یہاں تک یہ قول اس کائنات کا تھا جس نے امانت کے تحمل سے انکار کیا ہے۔ اندھا چور کو نہیں پہچانتا اور اندھا دھند نالا کرتا ہے۔ جب انسان نور رحیم، نور جسم اور نور باطن سے محروم ہو تو چور کو نہیں پہچان سکتا ہے۔ جب چور اقرار کر لے تو سخت گیری کرنی چاہیے تاکہ وہ چوری کا پورا پتہ دے دے۔ یہی معاملہ انسان کا اپنے نفس سے ہونا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
بس چور کو بھینچنا بڑا جہاد ہے تاکہ وہ بتا دے کہ اس نے کیا چرایا ہے۔ اس نے پہلے تیری آنکھ کا سرما چرایا ہے، جب تو واپس لے گا دوبارہ بینائی حاصل کرے گا۔ دانائی کا سرمایہ جو دل نے گنوایا ہے، اہل دل کے سامنے یقیناً وہ مل جاتا ہے۔ دل کا اندھا جان اور کان اور بینائی کے ہوتے ہوئے شیطان چور کی علامت کو نہیں جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صوفیہ کی اصطلاح میں نفس سے مجاہدہ کرنا جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ نفس سب سے پہلے انسان کی بصیرت چرا لیتا ہے۔ نفس انسانی جب انسان کو حکمت و دانائی سے محروم کر دے تو وہ دوبارہ اہل دل سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کور باطن باوجود ظاہری حواس کے شیطانی اثرات محسوس نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اہل دل کے پاس تلاش کر، بے حس کے پاس تلاش نہ کر، اس لیے کہ مخلوق اس کے مقابلے میں بے حس ہے۔ راز تلاش کرنے والے کی طرف ہم پھر لوٹتے ہیں تاکہ راز بتانے والے سے وہ ہم مشورہ ہو سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حکمت اہل دل کے پاس ہے، عوام بے حس پتھر ہیں۔ ہم حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اور مشورہ چاہنے والے کا قصہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ مشورہ چاہنے والا اس کے پاس آیا، اے بچہ بنے ہوئے باپ، ایک راز بتا دے۔ اس نے کہا، اس زنجیر کے پاس سے چلا جا، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، واپس ہو جا، آج راز بتانے کا دن نہیں ہے۔ اگر مکان کے لیے لا مکان میں راستہ ہوتا، مشائخ کی طرح میں گدی پر ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ باپ کا تھا لیکن بچہ بنے ہوئے تھے۔ مکان کا مطلب ہے یعنی ناسوتی انسان، اور لا مکان کا مطلب ہے عالم لاہوت۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے خواندن محتسب مست خراب افتادہ را بسوئے زنداں، یعنی محتسب کا ایک بدمست پڑے ہوئے کو قید خانہ کی طرف بلانا۔ کوتوال آدھی رات کو ایک جگہ پہنچا، دیوار کی جڑ میں ایک مست کو سویا ہوا دیکھا۔ اس نے کہا، ارے تو نشہ ہے، بتا تو نے کیا پیا ہے؟ اس نے کہا، جو سراہی میں ہے وہ میں نے پیا ہے۔ اس نے کہا، صاف بتا کہ آخر سراہی میں کیا ہے؟ اس نے کہا، جو میں نے پیا ہے۔ کہا، یہ گول مول بات ہے۔ اس نے کہا، یہ بتا کہ جو تو نے پیا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، وہی جو سراہی میں چھپا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ناسوتی انسان کو لاہوت کے رازوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی تو نے کیا پیا ہے جس سے تو نشہ میں ہے؟ مست نے جواب دیا، جو سراہی میں ہے وہ میں نے پیا ہے۔ کوتوال نے کہا، سراہی میں کیا ہے؟ مست نے کہا، جو میں نے پیا ہے وہ سراہی میں ہے۔ کوتوال نے کہا، بات واضح نہیں ہو رہی ہے۔ کوتوال نے کہا، جو تو نے پیا ہے وہ بتا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ سوال اور جواب چلتا رہا۔ کوتوال گدھے کی طرح کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس سے کوتوال نے کہا، خبردار، آہیں بھر۔ مست نے بات کرتے وقت آہا آہا کہا۔ اس نے کہا، میں نے آہ کرنے کو کہا تھا، تو آہا ہا کرتا ہے۔
اس نے کہا میں خوش ہوں، تو غم سے جھک گیا ہے۔ آہ درد اور غم اور ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے، شرابیوں کا آہا ہا کرنا خوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوتوال نے کہا میں یہ کچھ نہیں جانتا، تو کھڑا ہو اٹھ، بزرگی نہ بگھار، یہ جھگڑا ختم کر۔ اس نے کہا جا، تو کہاں اور میں کہاں؟ اس نے کہا تو نشہ میں ہے، اٹھ قید خانہ چل۔ مست نے کہا اے کوتوال جانے دے اور چلا جا، ننگے کا کیا گروی کیا جا سکتا ہے؟ اگر مجھ میں خود بخود جانے کی طاقت ہوتی تو میں اپنے گھر چلا جاتا، اور یہ جھگڑا کب ہوتا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی تیرا اور میرا راستہ جدا گانا ہے، میں تیرے ساتھ کیوں چلوں؟ جو خود ننگا ہو اس کے کپڑے گروی کیسے رکھے جا سکتے ہیں؟ مجھے قید خانے تک چلنے کے لیے کہنا ایسا ہی ہے جیسے ننگے سے کپڑے گروی کرنے کو کہا جائے۔ اگر پیروں سے چلنے کی طاقت ہوتی تو گھر چلا جاتا اور یہ قصہ پیش نہ آتا۔ یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں اگر عقل مند اور قابو میں ہوتا، مشائخ کی طرح مسند پر ہوتا۔ اگر مجھ میں رائے اور تدبیر ہوتی، مشائخ کی طرح رتبہ اور عزت ہوتی، میری بھی جھولی اور بھیک ہوتی، روزانہ کی نظر اور بخشش ہوتی۔ میرے پاس سے چلا جا کیونکہ تو بھٹک گیا ہے، لمبی داڑھی اور خانقاہ تلاش کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درمیان میں مولانا نے شرابی کا قصہ شروع کر دیا تھا، اب پھر حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی بات شروع کرتے ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ چاہنے والے سے کہا اگر مجھ میں عقل ہوتی اور میں اپنے قابو میں ہوتا تو دوسرے مشائخ طریقت کا سا میرا حال ہوتا۔ جھولی جس میں فقراء اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں اس کو زنبیل کہتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے دوم بارہ در سخن آوردن سائل شیخ رات حال باقی معلوم گردو، یعنی سوال کرنے والے کا شیخ کو دوبارہ بات چیت میں لگانا تاکہ باقی حال معلوم ہو جائے۔ اس سائل نے کہا کہ آخر تھوڑی دیر کے لیے اے بانس کے سوار گھوڑا اس طرف ہانک دے۔ گھوڑا اس طرف بڑھایا کہ ہاں جلد کہہ، کیونکہ میرا گھوڑا بہت منہ زور اور تند مزاج ہے، تاکہ تیرے دو لتی نہ مار دے، جلدی کر۔ کیا پوچھتا ہے اس کو واضح کر۔ اس نے دلی راز کہنے کا موقع نہ دیا، اس کو ٹال دیا اور مذاق میں لگا لیا۔ اس نے کہا میں اس گلی میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مجھ جیسے کے لیے کون سی مناسب ہوگی؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تو نے غلط انتخاب کیا، راز دریافت کرنا ہے تو کسی دراز ریش بزرگ کے پاس خانقاہ میں جا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بانس کا گھوڑا بنائے ہوئے اس پر سوار تھے۔ مشورہ چاہنے والے نے راز دل کہنے کا موقع نہ دیکھتے ہوئے دوسری بات شروع کر دی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا دنیا میں عورتیں تین قسم کی ہیں، دو وبال ہیں اور ایک گنج رواں ہیں۔ ایک سے جب تو نکاح کرے گا تو وہ پوری تیری ہے، دوسری آدھی تیری ہے آدھی بیگانہ ہے، سمجھ لے تیسری بالکل تیری نہ ہوگی۔ تو نے یہ سن لیا، بھاگ جا، میں روانہ ہوتا ہوں تاکہ میرا گھوڑا تیرے دو لتی نہ اڑا دے اور تو ایسا گرے کہ قیامت تک نہ اٹھے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گنج رواں کا مطلب ہے نہ ختم ہونے والا خزانہ، قارون کے خزانے کا نام ہے۔ ایک عورت وہ ہوتی ہے جو مجسم شوہر کی ہوتی ہے، دوسری قسم کی عورت آدھی شوہر کی اور آدھی شوہر سے اجنبی ہوتی ہے، تیسری قسم عورت کی وہ ہے جو شوہر سے بالکلیہ بیگانہ ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ شیخ نے گھوڑا بچوں میں دوڑا دیا، جوان نے ان کو دوبارہ پکارا کہ آئیے آخر اس کی تفصیل بتائیے۔ آپ نے 3 قسم کی عورتیں بتائیں، منتخب کر دیجئے۔ اس کی طرف گھوڑا دوڑایا اور اس سے کہا، باقرہ خاص سب تیری ہوگی، تو غم سے نجات پا لے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میرا گھوڑا لاتیں مار دے گا تو مر جائے گا۔ عورت کی ان 3 قسموں سے میرے لیے منتخب کر دیجئے۔ بے شادی شدہ عورت ایسی عورت سے شادی کی جائے تو وہ ہمتاً شوہر کی ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو آدھی تیری ہوگی بیوہ ہوگی، جو تیرے لیے کچھ نہیں، بال بچے والی بیوہ عورت ہوگی۔ جب اس کے پہلے شوہر سے بچہ ہوگا اس کے دل کی محبت اس طرف جائے گی، بھاگ جا تاکہ گھوڑا دولتی نہ مار دے، میرے سرکش گھوڑے کا کھر تیرے لگے۔ شیخ نے ہائے اوہو کی اور پھر گھوڑا دوڑا دیا، بچوں کو پھر اپنی طرف بلا لیا۔ سوال کرنے والے نے پھر ان کو آواز دی کہ آئیے اے شہنشاہ، ایک سوال رہ گیا۔ پھر گھوڑا اس طرف کو دوڑایا کہ جلد کہہ کیا تھا، کیونکہ وہ بچہ میدان سے میری گیند لے بھاگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بیوہ کا تعلق پہلے شوہر سے بھی باقی رہتا ہے جو بالکل شوہر کی نہیں ہوتی، اور ایسی بیوہ عورت ہوتی ہے جس کی پہلے شوہر سے اولاد بھی ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے کہا، اے شاہ، اس عقل و ادب کے ہوتے ہوئے یہ کیا بناوٹ ہے، یہ کیا کام ہے، تعجب ہے۔ تو بیان میں عقل کل سے آگے ہے، تو سورج ہے، پاگل پن میں کیوں پوشیدہ ہے۔ کہا، یہ عوام سوچتے ہیں کہ شہر کا مجھے قاضی بنا دیں، میں ٹالتا ہوں، وہ مجھ سے کہتے ہیں نہیں، تم جیسا کوئی دوسرا صاحب فن عالم نہیں ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے ناجائز اور برا ہے کہ تم سے کم فیصلہ کی بات کرے۔ شریعت میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم تم سے کمتر کو شاہ اور پیشوا بنا لیں۔ اس مجبوری میں پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہوں، عاجز آ کر ان لوگوں سے بیگانہ بن گیا ہوں۔ بظاہر پاگل اور دیوانہ ہو گیا ہوں، لیکن در حقیقت میں وہی ہوں کہ جو تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ان عوام نے کہا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میری عقل خزانہ ہے اور میں ویرانہ ہوں، اگر میں خزانہ کو ظاہر کر دوں تو میں دیوانہ ہوں۔ دیوانہ وہ ہے جو دیوانہ نہ بنا، کوتوال کو دیکھا اور گھر میں نہ چھپا۔ میری عقل جوہر پائیدار ہے، نہ کہ عرض غیر مستقل، یہ ہر عرض کی قیمت نہیں ہے۔ میں شکر کی کان ہوں، شکر کی اینکھ ہوں، شکر مجھ میں سے پیدا ہوتی ہے اور میں خود کھاتا ہوں۔ وہ تقلیدی اور محض پڑھا ہوا علم ہے جو سننے والے کی بے رغبتی سے وادیلا کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو پختہ عقل اور پائیدار ہوتی ہے وہ نمائش سے مستغنی ہوتی ہے۔
عقل بمنزلہ خزانہ کے ہے اور دفینہ ہمیشہ ویرانہ میں ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے ظاہر کو ویرانہ بنا رکھا ہے۔ اب اگر میں عقل کا اظہار کروں تو دیوانگی ہوگی۔ دیوانہ تو وہ ہے جو اپنی عقل کی نمائش کرے اور بوقت ضرورت اس کو چھپانے کے لیے دیوانہ نہ بنے۔ اس کی مثال تو شخص کی سی ہے جس کی گرفتاری کے لیے کوتوال آ رہا ہو اور وہ پھر بھی گھر میں نہ چھپے۔ جو عقل پختہ اور پائیدار ہوتی ہے وہ نمائش سے مستغنی ہوتی ہے۔ سامان یعنی میری عقل اس سے افضل ہے کہ میں اس کو دنیاوی کاموں میں خرچ کروں۔ میں اپنے علوم و معارف سے خود استفادہ کرتا ہوں۔ نقلی علم تقلیدی و تعلیمی سے نقلی علم مراد ہے جو بلا تحقیق سیکھا ہو یا دنیا داری کے لیے سیکھا ہو۔ ایسا علم داد کا طالب ہوتا ہے، اور اگر لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں تو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چونکہ وہ روٹی کے لیے ہے، نور معرفت کے لیے نہیں ہے۔ اس کا طالب کمینی دنیا کے علم کا طالب جیسا ہے۔ وہ علم کا طالب عوام و خواص کے لیے ہے، نہ اس لیے کہ اس عالم یعنی دنیا سے نجات پائے۔ وہ چوہے کی طرح ہے جس نے ہر جانب بھٹ بنائے۔ وہ پرند نہیں ہے جو تمام بھٹوں سے آزاد ہو۔ وہ چوہے جیسا ہے کہ ہر جانب سوراخ کھودتا ہے، لقاء اللہ کے نوروں سے غافل ہے۔ چونکہ وہ میدان اور نور کی طرف راہیاب نہ ہوا، انہی تاریکیوں میں محنت کرتا رہا۔ اگر خدا اس کو عقل کے پردے دے تو وہ چوہے پن سے نجات پا جائے اور پرندوں کی طرح پرواز کرے۔ اگر وہ پروں کا جویاں نہ ہو تو مٹی کے نیچے رہے گا، سماک کے راستہ پر چلنے سے نا امید ہو کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس علم کی غرض چونکہ محض دنیا ہوتی ہے لہٰذا یہ دنیاوی علم کے برابر ہے۔ حقیقی علم کا منشا دنیا سے خلاصی اور تقرب الی اللہ ہوتا ہے۔ جس طالب علم کا مقصد دنیا ہو، اس کی مثال چوہے کی سی ہے جو روشنی سے نفور ہوتا ہے۔ یہ بھی نور معرفت سے متنفر ہے۔ معرفت خداوندی کے نور کو نور لقا کہا ہے۔ ایسے طالب علم کو خدا اگر عقل عنایت فرما دے تو پرندوں کی طرح عالم بالا کی طرف پرواز کرے۔ سماک ایک ستارہ ہے جو قمر کی 14ویں منزل میں ہے۔ یہاں بلندی اور عروج مراد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ زبانی علم جو بے روح ہوتا ہے وہ خریداروں کی توجہ کا عاشق ہوتا ہے۔ اگر وہ بحث کے وقت بھاری علم ہو، جب اس کا خریدار نہ ہوگا تو وہ فنا ہوا اور جاتا رہا۔ میرا خریدار اللہ تعالی ہے اور مجھے وہ عالم بالا کی طرف کھینچتا ہے، چنانچہ ارشاد ہے اللہ نے خریدا۔ میرا خون بہا ذوالجلال اللہ تعالی کا جمال ہے۔ میں اپنا خون بہا کھاتا ہوں جو حلال کمائی ہے۔ ان مفلس خریداروں کو چھوڑ ایک مشت خاک کیا خریداری کر سکتی ہے؟ مشتری من خدایست و میرا می کشت بالا کہ اللہ اشترا۔ خون بہائے من جمال ذوالجلال، خون بہائے خود خورم کسب حلال۔ این خریدان مفلس را بہل، چہ خریداری کند یک مشتغل۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ اشترا کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ خدا نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لیا ہے اس عوض پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جان کی قیمت جو قاتل سے دلائی جاتی ہے اس کو خون بہا کہتے ہیں۔
اب مجھے اللہ کے جمال کا دیدار حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مٹی نہ کھا، مٹی نہ خرید، مٹی کی جستجو نہ کر، کیونکہ مٹی کھانے والا ہمیشہ زرد روح ہوتا ہے۔ دل کو خرید تاکہ تو ہمیشہ جوان رہے۔ تجلی سے تیرا چہرہ گلے بابونہ کی طرح سرخی کی طرح رہے گا۔ دل کا طالب بن تاکہ تو پھول کی طرح بنے اور شراب کی طرح مسکراتا ہوا اور خوش رہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ عالم جو اپنے علم کی انسانوں سے داد کا طالب ہے، مٹی کھانے والے کی طرح ہے جو زرد روح ہوتا ہے، اور زرد روئی شرمندگی کی علامت ہے۔ کسی صاحب دل کا دل خرید لو، اس کے دل کے نور سے تمہارا چہرہ گلے بابونہ کی طرح سرخ رہے گا، جو خوشی اور جوانی کی علامت ہے۔ شراب کی رنگت سرخ ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ دل ہی نہ ہوگا جس کا مطلوب مٹی ہے، یہ روئے سخن صاحب دل کے لیے ہے۔ اے خدا، یہ عطا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، مخفی مہربانی کے لیے تیری مہربانی مناسب ہے۔ ہماری دستگیری فرما، ہمیں ہم سے خرید لے، پردے کو اٹھا دے اور ہماری پردہ دری نہ فرما۔ اس ناپاک نفس سے ہمیں خرید لے، اس کی چھری ہماری ہڈیوں تک پہنچ گئی ہے۔ ہم مجبوروں سے یہ سخت بیڑی، اے تخت و تاج سے مستغنی بادشاہ کون کھول سکتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جو دل مادیات کا طالب ہو وہ حقیقتاً دل ہی نہیں ہے، ورنہ بڑھیا چیز گھٹیا چیز کی کیسے طالب بن سکتی ہے؟ چونکہ مادیات سے دل کو ہٹا لینا مشکل کام ہے، لہٰذا مولانا خدا سے التجا کرتے ہیں۔ مادیات سے دل کا متنفر ہو جانا اس کو لطف خفی کہا ہے، یعنی ہمیں اپنی ذات سے بے تعلق کر دے، یعنی وہ پردہ جو ہم میں اور ذات خداوندی میں حائل ہے اس کو دور کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے محبوب، اس قدر بھاری قفل کو تیری مہربانی کے علاوہ اور کون کھول سکتا ہے؟ ہم اپنی جانب سے تیری جانب رخ کرتے ہیں، چونکہ تو ہم سے ہمارے اعتبار سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اس قدر نزدیکی کے ہوتے ہوئے بھی ہم بہت دور ہیں۔ ایسی تاریکی میں تو نور بھیج دے، یہ دعا بھی تیری تعلیم اور عطا ہے، ورنہ بھٹی میں چمن کیسے اگتا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ودود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس معاملے میں ہماری ذاتی کوشش مفید نہیں ہے۔ خدا نے ارشاد فرمایا ہے، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ انسان سے قریب ہیں۔ یہ دعا جو نفس کے فریب سے نجات کے لیے ہم کر رہے ہیں، تیری ہی توفیق ہے۔ دعا جو چمن کی طرح ہے اس کو گلستان کہا ہے۔ آگ کی بھٹی میں چمن اگا دینا قدرت خداوندی کی ایک مثال ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خون اور انتڑی میں سمجھ اور عقل تیرے کرم کے سوا کوئی منتقل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جاری نور چربی کے دو ٹکڑوں سے اس کے نور کی موج آسمان سے ٹکراتی ہے۔ گوشت کا ٹکڑا جو کہ زبان ہے، اس سے دانائی کا سیلاب نہر در نہر جاتا ہے۔ اس سوراخ کی جانب سے جس کا نام کان ہے، جان کے باغ تک جس کا میوہ دانائیاں ہے، جانوں کے باغ کی شاہراہ اس کی شریعت ہے، دنیا کے باغ اور چمن اس کی شاخ ہیں۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسانی جسم کے خون اور انتڑیوں میں عقل جیسی چیز پیدا فرما دینا قدرت خداوندی کی دوسری مثال ہے۔ انسان کی آنکھوں میں ایسا نور پیدا کر دینا جو آسمان تک پہنچتا ہے قدرت خدا کی تیسری مثال ہے۔ انسان کی زبان سے جو محض گوشت کا ٹکڑا ہے، حکمت و دانائی کی باتیں کانوں تک پہنچتی ہیں اور کان ان کو روح تک پہنچا دیتے ہیں، جس سے انسان میں ہوش مندی پیدا ہوتی ہے۔ یہ قدرت خداوندی کی چوتھی مثال ہے۔ حکمت کے جان کے باغ میں پہنچنے کا راستہ شریعت ہے۔ دوسرے چمنستان حکمت اس چمن کی شاخ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اصل اور خوشی کا سرچشمہ وہی وہ ہے، جلدی سے تجری تحت الانہار، یعنی اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیمار کا قصہ بتا، اس لیے کہ اللہ کی مہربانی کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے جبکہ تیرا شکر کرنا اس کے احسان سے ایک نئی نعمت ہے۔ شکر سے تیرا عاجز ہونا ہی پورا شکر ہے۔ سمجھ لے، جان لے، بات پوری ہوئی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں نہروں سے حکمت اور معارف الہیہ کی نہریں مراد لی ہیں، یعنی قرآن کی اس آیت تجری تحت الانہار، یعنی اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو گے تو شمار نہ کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ نعمت پر شکر ادا کرنا خود ایک نعمت ہے۔ اب اس کا شکریہ ادا کرو گے تو اس کی ایک اور نعمت موجود ہو جائے گی، تو سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا اور تم شکریہ سے عہدہ برا نہ ہو سکو گے۔ ہم اس کے شکریہ سے عاجز ہیں، بس یہی ہمارا شکریہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔